بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک ڈرامہ ارطغرل ترکی سے زیادہ پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کی سوچ اور پسند آج بھی اسلامی روایات کے مطابق ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت نے میرا جسم میری مرضی نعرے کو دفن کر دیا ہے۔ پاکستانی انڈسٹری کو تباہ ہونے سے بچنا ہے تو مغربی کلچر کو چھوڑنا ہوگا۔ پاکستانی اداکاروں کی منافقت کچھ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ بھارت میں جا کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بھارتی فلمیں چلنی چاہیے، آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ لیکن جب سے ارطغرل غازی ڈرامہ پاکستان میں آیا ہے اس وقت سے ان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ترکش ڈرامے پاکستان کا کلچر تباہ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی نوکری چھین کر ترکیوں کو دے ڈالیں گے۔ ترکی ڈرامے نہیں چلنے چاہیے پاکستان میں۔ تھوڑی بہت جو عزت تھی وہ بھی تار تار کر کے رکھ دی انہوں نے ہمارے اداکاروں کی، کہ جو عورتوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں، مرد ہو کر عورتوں کی طرح چلتے ہیں۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جو قومی زبان کے بجائے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے ہیں، اور ٹھس کر دیا انڈین ہندو نوا مسلمان فلمی ایکٹروں کو بھی۔ ان کی برسوں کی محنت کو نالیوں میں بہا دیا۔ اب وہ سارے انڈین اور پاکستانی فنکار پرانے لنڈے بازار کی جنس لگتے ہیں۔ ان داڑھی والوں نے بات بات میں فکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رسول اور اسلام کا نام لے لے کر نام بنایا، کامیابیاں سمیٹی۔ یاد رہے ہمیں ان کی ذاتی زندگیوں سے کیا لینا دینا، بس ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے چہرے میں ہمیں تاریخ کے مجاہدوں کی ایک جھلک دکھا دی۔ یہی اصل اداکاری ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ ان داڑھی والوں نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دفن کر دیا۔ جہاں گیم آف تھرونز کے قصے تھے، جہاں واکنگ ڈیڈ کا راج تھا، وہاں ارطغرل نے انٹری مار کر سب کو دفن کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ ہیرو کا چہرہ بھینس کے تھنوں کی طرح بالوں سے خالی رہتا تھا، کلین شیو بڑے بڑے جرری ہیروز کا شیوا تھا، لیکن ان داڑھی والوں نے صرف ایک سیریز سے ان سب ہیروز کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سلمان خان ہو یا عامر خان، اکشے کمار ہو یا شاہ رخ خان، سب نے سالوں محنت کر کے ہماری ذہن سازی کی تھی کہ ہیرو بس بغیر داڑھی کی ہوتا ہے، جس کی داڑھی ہو وہ بھی بھلا کو ہیرو ہوتا ہے کیا۔ گیم آف تھرونز کے آگ برساتے فلائٹ ڈریگن اور ننگے عریاں سین سے لے کر پاکستانی ڈراموں میں طلاق کے بعد زنا، شادی کے بعد بغاوت، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے قصوں تک سب کو ان تین داڑھی والوں نے لہد میں اتار کر منو مٹی تلے دبا دیا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو پی ٹی وی کی رینکنگ دیکھ لیجئے، ٹاپ چینل بن چکا ہے وہ پی ٹی وی، جس کو دیکھنا بھی بورنگ تھا۔ جو لوگ ارطغرل سیریز پر تنقید کر رہے ہیں وہ میرے چند سوالات کے جواب ہی دے دیں۔ کیا پاکستانی ڈرامے میں کبھی مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے دکھایا گیا؟ کیا کبھی باجماعت نماز پڑھتے دکھایا گیا؟ کیا کبھی اذان ہوتے ہوئے دکھائی گئی؟ کیا کبھی خاتون کے سر پر دوپٹہ اور وہ عزت دکھائی گئی جو اس کا حق ہے؟ کیا کبھی جذبہ جہاد کی ترغیب دی گئی؟ کیا کبھی ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا کہا گیا؟ کیا جب کبھی کوئی کسی بھی محفل میں گیا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنے کو کہا گیا؟ کیا سچ بولنے کا کہا گیا؟ کیا قرآن کی آیات کو موقع کی مناسبت سے لوگوں کو بترجمہ سمجھایا گیا؟ کیا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنائی گئی؟ کیا کبھی اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی؟ کیا کبھی صلیبیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی سازشوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے انہوں نے ہمارے اندر نفاق ڈالتے ہیں اور کیسے پیسے کے بدلے ملک کے کرتے دھرتے لوگوں کو خرید کر ملک میں اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں؟ اگر ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں تو ذرا سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ منافقوں کو تکلیف ارطغرل ڈرامے سے نہیں بلکہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے اذان، نماز، تلاوت، حمد، نعت، جہاد، داڑھی، پردہ، اسلام اور مسلمانوں کی سنہری تاریخ سے ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ہر وقت اور بآسانی مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔